میکنن پسرش میکنن. ولی آقای علامه سید ساجد نبوی حفظه‌الله اگر 50 تا سخنرانی بکنه ما کنه این لازمه در بعضی از کشورها لازمه که حوالا آیا یہ متوجہ ہیں بہت ہی اہم سب کا سوال کا اور جواب دے بہت ہی اہم ہے. اگر لے جائیں نکلیں سی ڈی بھی انشاءاللہ تیار ہو جائے گی. جناب حجاوی احمدی آپ کے سوال کا جواب یہ دے رہی ہیں کہ جہاں تک دو مسئلے ہیں. ایک ہے حکومتی ارتباطات کا مسئلہ ہے, حکومت ایران کا حکومت پاکستان کے ساتھ رابطے کا مسئلہ ہے. ان دو کے درمیان رابط آوائی بہاؤدینی ہے. ہمارے میں یہ جو سوال ہے اس کی جو مشکل ہے میں اس کو جانتا ہوں کہ اصل یہ سوال کہاں سے اٹھا. دوسرا ہے ایک پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی عوام کے لیے جو رہبر معظم کا نمائندہ ہے وہ کون ہے؟ وہ حضرت آیت اللہ سید ساجد علی نقوی جن کی اطاعت آپ کے اوپر ضروری ہے. تو کہتے ہیں یہی مثال پہلے بھی تھی. حضرت علامہ سید ساجد علی نقوی کو رہبر کبیر جہان اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ محمد تو انہوں نے علامہ سید ساجد علی نقوی کو اپنا نمائندہ بنایا. اور ان کی رحلت کے بعد حضرت آیت اللہ العظمیٰ ولی امر المسلمین سید علی خامنئی ان کو پھر حضرت امام کے بعد منسوب کیا, دوبارہ ان کو جو ہے نا نمائندگی کا لیٹر دیا. تو لہٰذا یہ ان دونوں کی طرف سے مشترکہ طور پر قائد ملت جعفری حضرت علامہ سید ساجد نقوی نمائندہ ہے. اس سے پہلے مثال موجود تھی شہید قائد کے زمانے میں, شہید عارف حسین حسینی جب امام خمینی کے نمائندے تھے اس زمانے میں آغا حسن طاہری بھی موجود تھے. آغا حسن طاہری خرم آبادی جو ہے وہ نمائندے تھے حکومتی ارتباطات کے لیے, اور شہید عارف حسین حسینی نمائندے تھے, وہ دونوں امام کے نمائندے تھے اس زمانے میں. شہید عارف حسین حسینی جو نمائندے تھے وہ عوام کی طرف سے نمائندے تھے, عوام کے لیے نمائندے تھے, پاکستان کی جو شیعہ عوام ان کے لیے نمائندے تھے. تو یہ دونوں نمائندے ایک ہی وقت میں شہید عارف حسین حسینی اور آیت اللہ طاہری خرم آبادی ایک ہی وقت میں دونوں نمائندے موجود تھے امام خمینی کے, اور اب بھی دونوں نمائندے موجود ہیں. علامہ سید ساجد نقوی شہید حسینی کی جگہ پہ ہیں اور آغا بہاؤدینی آغا حسن طاہری خرم آبادی کی جگہ پہ ہیں. ان دونوں کا جو ہے نا عہدہ اور ان دونوں کی مصولیت جدا جدا ہے. اب یہاں پہ فرما رہے ہیں آخر پر کہ مثال کے طور پر اگر آغا بہاؤدینی بار بار آمد رفت رکھتے ہیں ایران اور پاکستان میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. اگر اس طرح علامہ ساجد علی نقوی بھی بار بار آمد رفت رکھیں ایران اور پاکستان کے اندر تو مشکل ایجاد ہو جائے گی. وہ کہیں گے کہ یہ تو اس کا مطلب ایران کا نمائندہ ہے جو ایران کا یعنی عامل ہے, ایران کا کارکن ہے جو کہ پاکستان کے اندر کام کر رہا ہے, مشکلات کر رہا ہے. اب آغا بہاؤدینی پاکستان میں رہ کر پاکستان کے کسی سیاسی گروہ کے خلاف ایک بیان دیتے ہیں تو دوسرے دن آغا بہاؤدینی کو پکڑیں گے, پکڑ کر پاکستان سے باہر کر دیں گے, کہیں گے کہ آپ ایک غیر ملکی ہو کر ہمارے ملک میں مداخلت کر رہے ہیں. لیکن علامہ سید ساجد نقوی اگر 10 تقریریں بھی ایران کے پاکستان کے کسی اپنے سیاسی گروہ کے خلاف کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں, وہ کہیں گے کہ یہ تو ہماری اپنی طرف سے. لہٰذا علامہ سید ساجد نقوی کی نمائندگی جو ہے وہ عوام کے لیے ہے اور وہاں پہ ان کی نمائندگی بہت ضروری ہے. آپ ان کے ساتھ حفظ اللہ ہمارے پاکستان میں موجود علماء اور روحانیین میں علم اور آگہی اور ذہانت اور سمجھداری کے اعتبار سے صفحہ اول کے علماء میں شمار ہوتے ہیں. وہ نجف اشرف اور حوض علمیہ قم دونوں حوضوں کے تربیت یافتہ ہیں, وہ جہاں دیدہ ہیں اور وہ معاملہ فہم اور لائق ترین علماء میں سے. انہوں نے قیادت کی ذمہ داری جب قبول کی یا اس سے پہلے مفتی جعفر حسین صاحب جب مرحوم ہوئے, ہمارے ہاں قوم
قومی قیادت کے اعتبار سے کوئی خاص تنظیم ابھی تک مجھے تو نہیں آئی. خصوصاً مفتی جعفر صاحب کے زمانے میں کوئی تنظیم نہیں تھی. ایک قیادت کو قوم نے قبول کر لیا تھا. اس قیادت کے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا, کوئی سیکریٹریٹ نہیں تھا, کوئی عملہ نہیں تھا, کوئی تھنک ٹینک نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو پھر لوگ شکایت لے کے جاتے ہیں تو مفتی صاحب کہتے تھے میرے تعلقات سے مطالبات سے ہیں, یہ جو واقعات پیش آتے ہیں ان کا میں قائد نہیں. اس قسم کی کوئی سوچ تھی حاکم اس وقت. بعد میں سید عارف صاحب جب قائد ہوئے انہوں نے ملک میں ایک بیداری اور ایک تنظیمی شعور دینے کی کوشش کی, لیکن وہ بے سر و سامانی میں ہم ساتھ جایا کرتے تھے کبھی تو راستے میں ڈالنے کا پیٹرول بھی نہیں ہوتا تھا ان کے پاس. نہایت بے سر و سامانی تھی ایک اعتبار سے. دوسرے اعتبار سے سید عارف سے جب پوچھا لوگوں نے کہ آپ نے ان 2 سالوں میں کیا کام کیا تو عارف نے کہا تھا میں نے ایک کام کیا, میں نے لوگوں پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی یار میں بھی شیعہ ہوں. یہ ماحول تھا ہمارا, ہے اب بھی. اس ماحول میں ہمارے قائد کو, ہمارے راہبر کو اپنی قوم کے لیے یہ منوانا پڑے کہ میں بھی تمہارا ہوں. ملک میں جو کچھ حالات تشیع کے خلاف جو ہے وہ درپیش تھے تشیع کو, ان حالات کے لیے سید ساجد نے اپنے اس پلیٹ فارم سے اپنی قیادت کی ذمہ داری کو جو ہے وہ آسان طریقے سے نبھایا اور قربانی دی. شروع میں نے کہا تھا یہ سید سمجھدار, سوچ رکھنے والا, علم رکھنے والا, آگاہی رکھنے والا, صحیح شعور رکھنے والا عالم دین ہے. وہ مسائل کو بہتر طریقے سے لیتے تھے اور ان مسائل کو بہتر طریقے سے سمجھتے رہے ہیں. 100% بہتر طریقے سے سمجھتے رہے. اس میں کوئی ان میں خامی نہیں ہے. ہم ان کے لاکھ آپ انتقاد کریں, تنقید کریں, یہ حق دیتا ہوں, لوگ تنقید کریں, جائز تنقید کریں اور تہذیب اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر تنقید کریں. معصوم کوئی نہیں ہے, کسی کے پاس کسی کام کا بہتر سلیقہ ہوتا ہے, کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے.